بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 31ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارے آج کا سبق ہے حکایت چہاردم یعنی 14واں قصہ۔ یہ صفحہ نمبر 21 کے شروع میں ہے، حکایت چہاردہم 14واں قصہ۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حکایت چہاردہم 14واں قصہ۔ تو یکی از پسرانی ہارون الرشید، تو پسر کی جمع پسرا، اور ہارون الرشید ایک نیک دل بادشاہ گزرا ہے، بہت نیک دل اور منصف بادشاہ تھا۔ تو اس کے لڑکے کا واقعہ ہے۔ یکی از پسرانی ہارون الرشید، کہہ رہے ہارون الرشید کا ایک لڑکا پیش پدر آمد، باپ کے سامنے آیا، تو خشم آلودہ، غصے میں بھرا ہوا۔ یکی از پسرانی ہارون الرشید پیش پدر آمدہ خشم آلودہ، ہارون الرشید کا ایک لڑکا باپ کے پاس غصے میں بھرا ہوا آیا، وگفت، اور باپ سے کہا، فلاں سرہنگ زادہ، سرہنگ کے معنی وکیل کوتوال کے آتے ہیں یا پولیس کے آتے ہیں یا سپاہی، جو بھی ترجمہ کر لیں، اور سرہنگ زادہ جب لگا دیں گے تو سپاہی کا لڑکا۔ وگفت، اور اس لڑکے نے کہا، ہارون الرشید کے بیٹے نے کہا، فلاں سرہنگ زادہ، فلاں سپاہی کے لڑکے نے مرا مجھے فلاں سرہنگ زادہ مرا، فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے، فلاں سپاہی کے لڑکے نے مجھے دشنام مادر بداد، ماں کی گالی دی ہے۔ ہارون الرشید ارکان دولت را گفت، تو کہہ رہے کہ ہارون الرشید نے ارکان دولت را، ارکان حکومت سے یعنی اپنے وزراء اور اپنے مصاحبین سے پوچھا، پوچھا۔ ہارون الرشید ارکان دولت را گفت، ہارون الرشید نے ارکان حکومت سے پوچھا، جزائے چنی کس چے باشد، جزا کے من بدلہ، جزائے چنی کس ایسے شخص کا بدلہ یا ایسے شخص کی سزا، چے باشد کیا ہونی چاہیے۔ جزائے چنی کس چے باشد، ایسے آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ یکے اشارت بکشتن کرد، تو کہہ رہے ایک ارکان نے، ایک رکن نے، ارکان میں سے ایک رکن نے، ایک وزیر نے، ایک مصاحب نے، یکے اشارت بکشتن کرد، ایک نے قتل کا مشورہ دیا، یعنی ایک مصاحب نے کہا کہ اس آدمی کو، اس لڑکے کو جس نے آپ کے لڑکے کو گالی دی ہے، تو اس گالی دینے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ و دیگرے و زبان بریدن، اور دوسرے نے زبان کاٹنے کی۔ و دیگرے بمصادرت، اور تیسرے نے یعنی ایک اور آدمی نے ضبطی جائیداد کا مشورہ دیا۔ مصادرت کے معنی آتے ہیں جائیداد ضبط کر لینا۔ تو تین لوگوں نے تین مشورہ دیا، ایک نے قتل کرنے کا، ایک نے اس لڑکے کے زبان کاٹنے کا، اور تیسرے نے اس وزیر کے اس سپاہی کی جائیداد ضبط کرنے کا۔ ہارون گفت، تو جب ہارون رشید نے سب سے مشورہ لے لیا تو ہارون رشید نے اپنے بیٹے سے کہا، اے پسر، اے میرے لڑکے، کرم آس کے عفو کنی، شرافت تو یہ ہے کہ تو معاف کر دے، وہ اگر نہ توانی تو، اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا یعنی معاف نہیں کر سکتا، بدلہ ہی لینا چاہتا ہے، نیز دشنام دہ، تو بھی اس کو گالی دے دے، تو نیز دشنام دہ، تو بھی اس کو گالی دے دے، چندہ کے، لیکن گالی اتنا زیادہ مت دینا کہ انتقام از حد بگزرد، کہ بدلہ حد سے گزر جائے، یعنی جتنی گالی تجھے اس نے دی ہے تو بھی اس کو اتنی ہی گالی لے دے، اگر تو نے اس سے زیادہ گالی لے دی تو حد سے تجاوز کرنے والا ہو جائے گا، اور تو ظالم ہو جائے گا، اور اس سپاہی زیادہ مظلوم ہو جائے گا۔ نہ چندہ کے، لیکن اتنی گالی مت دینا کہ از حد بگزرد،
کہ حد سے گزر جائے، کہ بدلہ حد سے گزر جائے، کہ نگاہ ظلم از طرف تو باشد، ورنہ پھر تیری طرف سے ظلم ہوگا، کہ نگاہ ظلم از طرف سے تو باشد، ورنہ پھر تیری طرف سے ظلم ہوگا، و دعوی از قبل خصم، اور مخالف کے جانب سے دعویٰ۔ اب اس کے بعد ایک شعر ہے، قطعہ ہے، نمرد اس بنزدیک خرد مند، کہہ رہے ہیں عقل مندوں کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے، نمرد اس بنزدیک خرد مند، عقل مند کے نزدیک مرد وہ نہیں ہے، کہ با پیلے دما، پیل کے معنی ہاتھی کے آتے ہیں، اور دما معنی مست، جو ہاتھی طاقتور ہو، کہ پاپیلے دما پیکار جوید، جو ہاتھی سے لڑائی کی ٹھانے۔ تو اگر کوئی آدمی ہاتھی سے لڑائی کر سکتا ہے، اس کے اندر ہمت ہے، تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مندوں کے نزدیک بہادر وہ نہیں ہے۔ بہادر کون ہے؟ بلے مرد آکس است زور تحقیق، ہاں تحقیق کے لیے زور تحقیق یعنی از روئے تحقیق، یہ از روئے تحقیق، لیکن تحقیق کے لحاظ سے مرد آکس است، مرد وہ ہے یعنی بہادر وہ آدمی ہے کہ جو خشم آئے دش باطل نہ گوید، کہ جب اس کو غصہ آئے باطل نہ گوید تو بیہودہ نہ بکے۔ تو جو آدمی بیہودہ غصے کی حالت میں بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، وہی آدمی عقل مندوں کے نزدیک حقیقی معنوں میں بہادر ہے۔ اس کے بعد ایک مثنوی ہے، شعر ہے، یکی را زشت کھوئے داد دشنام، کہہ رہے ہیں یکی را کسی ایک کو، زشت کھوئے، خو کے معنی عادت، یعنی زشت کھوئے کا ترجمہ ہوگا بد مزاج، زشت کھوئے داد دشنام، کسی بد مزاج شخص نے گالی دی، ایک شخص کو ایک بد مزاج شخص نے گالی دی، تحمل کرد و گفت اے نیک فرجام، تو اس نے صبر کیا، و گفت اور کہا، اے نیک فرجام، اے بھلے آدمی، بتر زانم کہ خواہی گفت آنی، بتر زانم کا ترجمہ کریں گے میں اس سے بھی زیادہ ہوں، بتر زانم کہ خواہی گفت آنی، تو مجھے جتنا بھی برا کہو میں تو اس سے بھی زیادہ برا ہوں، تم میری جتنی برائی بیان کرو، مجھے گالی دو، اس سے بھی زیادہ میں برا ہوں، کہ دانم عیب من چوں من ندانی، کیونکہ اپنے عیبوں کو، دانم عیب من، میں اپنے عیبوں کو، دانم جانتا ہوں، چوں من ندانی، جتنا میرے برابر تو نہیں جانتا، کیونکہ میں اپنے عیبوں کو میں ہی جانتا ہوں، میرے برابر تو نہیں جانتا، تو میرے عیبوں کو جتنا میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، تو جتنا بھی گالی دے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں۔